السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ادریس خان، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے، جس طرح سے انہوں نے کل ایک دھمکی آمیز رویے میں، انہوں نے جس طرح دھمکی آمیز لہجے میں افواج پاکستان کو للکارا ہے، افواج پاکستان کو انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے شیخ رشید کو پٹا نہیں ڈالا تو پھر میں قوم کے سامنے حقائق لے کر آؤں گا۔ وہ حقائق کیا ہوں گے؟ وہ حقائق یہی ہوں گے کہ افواج پاکستان کس طرح سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی ہے، یا پھر وہ یہ ہوں گے کہ وہ جو کیسز کے حوالے سے، نواز شریف کے کیسز کے حوالے سے افواج پاکستان کس طرح عمل دخل کرتی رہی ہے۔ مگر اس حوالے سے اگر آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مولانا عبدالغفور حیدری نے سما کے پروگرام میں جس طرح سے انکشافات کیے ہیں، انہوں نے انکشاف جس طرح سے ایک بڑا تلخہ خیز انکشاف کیا ہے کہ افواج پاکستان، جنرل باجوہ نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی، یا جنرل باجوہ نے مولانا فضل الرحمان کو اپنے پاس بلایا اور انہوں نے یہ کہا کہ مولانا صاحب آپ اسلام آباد نہ آئیں، اسلام آباد کے حالات خراب ہیں، پاکستان کے حالات اس طرح کے نہیں ہیں یا اس طرح کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ آپ اسلام آباد میں اتنے لوگوں کو لے کر آئیں، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ذمہ وار کون ہوگا؟ پاکستان کے حالات کو آپ اس طرح سے خراب نہ کریں، یہ ایک بات ہے۔ اور دوسری جانب انہوں نے یہ بھی الزام لگایا ہے، ایک انکشاف کیا ہے کہ جنرل باجوہ نے مولانا کو کہا کہ اب ہم نواز شریف کے خلاف ایکشن لینے جا رہے ہیں، ہم ان کو سزا دینے جا رہے ہیں، تو پھر آپ کیوں آ رہے ہیں؟ اگر آپ اسلام آباد آ جائیں گے تو پھر آپ رکاوٹ بنیں گے۔ جس طرح سے مافیا نے ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا، اس کے اوپر اپوزیشن بری طرح سے خاموش ہے، بہت زیادہ وہ جو ہے اس کے اوپر خاموش ہے، اور ان کا ٹارگٹ صرف افواج پاکستان انہوں نے رکھا ہوا ہے، کیونکہ اب ان کو جنرل باجوہ سے کوئی ریلیف نہیں ملا، ان کو اس طرح سے پہلے جس طرح سے ملتا آیا ہے۔ جنرل باجوہ نے جس طرح سے اپوزیشن کو کہہ دیا ہے، چاہے نواز شریف ہو، بلاول بھٹو ہوں، مولانا ہوں یا باقی لوگ ہوں اپوزیشن کے، ان کو ایک واضح پیغام دے دیا ہے کہ اب ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب آپ کے فیصلے، آپ نے جو ملک کو لوٹا ہے، جس طرح سے آپ نے کرپشن کی ہے، جس طرح سے آپ یہ آج ملک جس نہج پہ ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں، تو ہم آپ کے معاملات میں کیوں آئیں، ہم آپ کو کیوں بچائیں؟ تو انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا ہے، جنرل باجوہ نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اب آپ کے معاملات عدالتوں میں ہوں گے، اب آپ کی کرپشن کے معاملات عدالتوں میں ہوں گے، آپ وہیں سے ریلیف لیں، آپ ہمارے پاس کیوں آتے ہیں، آپ افواج پاکستان کو کیوں سیاست میں لے کر آتے ہیں؟ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، قومی معاملات کے اوپر آپ ہم سے جتنی ڈسکشن کریں، اور انہوں نے کی بھی صحیح، گلگت کے حوالے سے انہوں نے بہت زبردست انہوں نے ایک ڈسکشن کی، مگر یہ وہاں پہ معاملات و گلگت تھے، مگر وہاں پر یہ اپنے معاملات لے کر گئے، جس طرح سے احسن اقبال نے پاؤں پڑھ کر انہوں نے کہا کہ میں نے جیل نہیں جانا، مجھے جیل اب میں اس عمر میں کیا جاؤں، تو آپ میری مدد کریں، آپ میری نیب کیسز سے جان چھڑائیں۔ ریاست کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ انہوں نے آیا کہ ان کرپٹ عناصر کو اسی طرح ماضی کی طرح ریلیف دینا ہے، یا پھر ان کے حوالے سے کوئی حتمی کارروائی ہوگی، ان کو پھر سیاست سے بے دخل کیا جائے گا، یا پھر اسی طرح وہ 3-4 مہینے تو کیسز نپٹیں گے، آپ ریاست پہ پاکستان کے اداروں کو گالیاں دیتے رہیں گے، اور اس کے بعد وہ عیاشیاں کریں گے، اقتدار کے مزے لوٹیں گے۔ اس بدماشی کا خاتمہ ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔